بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باٹم لائن ود چودھری اکمل۔ ناظرین، آج جو ہے وہ پروگرام کو دو حصوں کے اوپر جو ہے وہ میں نے تشکیل دیا ہے۔ ایک حصے میں ہم ڈسکس کریں گے تھوڑا سا اکانومی کے حوالے سے، دوسرے حصے میں ہم گفتگو کریں گے سندھ کا جو بلدیاتی ترمیمی بل ہے اس کے حوالے سے۔ اسمبلی کا اجلاس بھی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا پروگریس نظر آتی ہے، یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے جماعت اسلامی کے ساتھ یا پی ایس پی کے ساتھ یا ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ، اس کو اسمبلی میں اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اچھا، ایک میں اپنے ناظرین کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب اور سی ایم صاحب، ان کی بھی نالج میں یہ چیز لانا چاہوں گا۔ یہ ایک کوئی لیٹر ہے یا وہ ہے وہ جو ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے کراچی کا، وہاں پہ جو وہاں کے ایڈمنسٹریٹر صاحب ہے وہ یہ بانٹتے پھر رہے ہیں اور اس کی بیسس کے اوپر لوگوں سے جو ہے وہ مختلف اماؤنٹ کا مطالبات کر رہے ہیں کہ جی اس کو بھریں اور اس کے بعد فلانے اسپیس کا جو ہے وہ آپ رینٹ دیں، فلانی چیزوں کا رینٹ دیں یا فلانی چیزوں کا رینٹ دیں۔ تو اس حوالے سے میری وہاں کے ایڈمنسٹریٹر سے بھی بات ہوئی تو ان کی طرف سے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں آیا، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ جواب آیا ہی نہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اپنے ناظرین کو بھی بتاؤں کہ یہ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ اس لیٹر کی حیثیت کیا ہے، یہ کس قانون کے تحت جو ہے وہ اس کو صرف ڈی سی سینٹرل میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہی اس کو بانٹا جا رہا ہے، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ وہاں کے جو لوکل ریکوری انچارج اور وغیرہ ہیں وہ آفیسز میں جا کے اور دفتروں میں جا کے جو ہے وہ لوگوں سے مختلف دے رہے ہیں۔ حالانکہ اس کے اوپر بل 2013 کا لکھا ہوا ہے۔ اب 2013 کا جو بلدیاتی بل ہے وہ تو امینڈ ہو چکا ہے، انفیکٹ اس کی جگہ اب دوسرا جو ہے وہ بل آ چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کوئی نئی قسم کے جو ٹیکسز ہیں، اور پھر اس کی ڈرافٹنگ اگر آپ دیکھیں کہ ان آرڈر ٹو اوائڈ اینی انکنوینئنس کے بجائے لکھا ہوا ہے ان آرڈر ٹو اوائڈ اینی کنوینئنس، یعنی اگر آپ جو ہے وہ کنوینئنس کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو بھریں۔ تو اس لیے ہم نے تو فیصلہ کیا ہے، یا جو اس کے وہ ہیں انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا ہوگا کہ اس کو نہ ہی بھرا جائے تاکہ کنوینس میں رہ جائے۔ تو اس کا ذرا ان سے درخواست ہے کہ نوٹس لیں۔ تو پہلے جو ہے وہ اکانومی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو انفلیشن کی اگر آپ بات کریں تو وہ بھی 12 سے 13% کے درمیان ہے۔ سی پی آئی جو ہے اس کا بھی یہی حال ہے، تقریباً کم و بیش 12 سے 13% کے درمیان بتایا جا رہا ہے جنرل انفلیشن اینڈ سی پی آئی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ بات کریں کہ جو ہمارا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ 127 بلین کی سطح تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ ریمیٹنسز میں جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ نہ اضافہ ہو رہا ہے نہ کمی ہو رہی ہے، وہ کوارٹرلی تقریباً جو ہے وہ 7 سے 8 بلین کے درمیان جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ البتہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس وقت حکومت کے لیے بڑا مسئلے کا باعث بنا ہوا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ اچھی خبر سنائی ہے کل شوکت ترین صاحب نے کہ حکومت کو جو سعودی عرب سے جو $3 بلین ریسیو ہوئے ہیں وہ 4% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ریسیو ہوئے ہیں، اور وہ 1 سال میں واپس کرنے ہیں۔ اگر عام حالات میں دیکھا جائے تو یہ بہت ہی شارٹ ٹرم لون جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور نارملی جو ہے وہ جب اکانومی بحران میں ہو تو اسی طرح کے جو حکومتیں ہیں وہ بالکل شارٹ ٹرم لونز ہی دیتی ہیں، لمبی مدت کے جو قرضے ہیں وہ نہیں دیتی۔ تو اس چیز سے ایک تو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹل اکانومی جو ہے وہ کرائسس میں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آئی ایم ایف نے بھی جو ہے وہ اپنے جو ان کی قسط تھی اس کو دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت اچھی خبر ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 1 بلین تک کے سکوک بانڈ بھی ایشو کریں گے، اس کے اوپر بھی اچھا 7.6% ریٹ آف ریٹرن کے اوپر یہ لوگ دے رہے ہیں، تو یہ بھی کافی زیادہ ہے ریٹ آف ریٹرن۔ لیکن اس وقت جو گورنمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں تقریباً 10 سے 12 بلین ڈالر جو ہیں وہ گورنمنٹ کو جو ہیں وہ اس کی شدید ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرنسی بھی ہماری اس سے کام نہیں حاصل کر پا رہی، یا جو ہمارے یہاں مہنگائی ہو رہی ہے، تو ان سب کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ریزروز نہیں ہیں، اپنے ڈیٹس کو پے کرنے کے لیے جو ہے وہ پراپرلی فنڈز بھی اویلیبل نہیں ہیں۔ تو اگر اب یہ فنڈز کو جنریٹ کرنا یہ اس گورنمنٹ کا بہت بڑا امتحان ہے۔ حال ہی میں پرائم منسٹر صاحب نے چائنا کا بھی دورہ کیا ہے، وہاں سے کیا ان کی جو ہے وہ امیدیں پوری ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ آیا کہ چائنا کی جو گورنمنٹ ہے وہ امیڈیٹلی کیش کے حوالے سے بیل آؤٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔
تو ان سب چیزوں کے اوپر ہم اپنے ماہرین سے ڈسکس کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے اشفاق طولہ صاحب اور فاروق سلیم صاحب. ان سے ہم وزیر اعظم کے جو دورہ چائنا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اینڈ لیٹر آن جو ہے وہ ہم آ جائیں گے کراچی کی پالیٹکس کے اوپر. تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ویلکم کریں گے ہم اشفاق طولہ صاحب کو اپنے پروگرام میں. طولہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے نا وہ بہت بہت مبارک ہو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل تقریباً کامیاب ہو گئی ہے، اور اب امید ہے کہ پاکستان کو $1 بلین مل جائیں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس سے معیشت کے اوپر جو ہے وہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ آیا کہ اس سے کوئی پازیٹیوٹی آئے گی یا اسٹل مہنگائی اور دیگر چیزیں اپنی جگہ پہ ہی چلتی رہیں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کا معاہدہ جب بھی ہوتا ہے وہ کوئی اکانومی کی کریکشن کی طرف لے کے جاتا ہے. کریکشن جب ہوتی ہے تو انفلیشن بڑھتی ہے جب کنسیشن وڈرا ہوں گے. تو کنسیشن جب اگر وڈرا ہو جائیں گے اور اگر آپ ریئل ویلیو پہ اپنی کرنسی کو لے کے آؤ گے تو انفلیشن میں اضافہ ہوگا، آپ کے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ ہوگا، آپ کی گروتھ کمپریس ہوگی، اور آپ کی جو باقی انڈیکیٹرز ہوں گے آپ کی معیشت کے وہ نیچے آئیں گے. اگر آپ ان کو سسٹین کر گئے اور اسٹیبل ہو گئی تو اس کے بعد سے وہاں سے امپرومنٹ آنی شروع ہو جاتی ہے. اچھا، یہ آئی ایم ایف کا اکثر ہمارے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ونس آئی ایم ایف ہیز اپرووڈ یور لون تو آپ ایک قسم کے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ جو اس وقت جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا ہے کہ سعودیہ سے بھی 4% کے اوپر ایک سال کے لیے انہوں نے دیا ہے 3 بلین. اسی طریقے سے سکوک بانڈ جو ایشو کر رہے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کوئی بہت زیادہ لمبی مدت کے تو نہیں ہوتے، اور اس کے اوپر بھی 7 سے 8% انٹرسٹ دے رہے ہیں. تو اس سے کیا آسان قرضے حاصل کرنے میں حکومت کو کوئی مدد ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان آسان قرضے لے لے گا؟ پاکستان کو تو کوئی قرضہ دینے کے لیے اب تیار ہی نہیں ہے. جو سارے لوگ جو قرضے آپ کو مل رہے ہیں آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پہ اٹھا کے دیکھ لیں 7% آپ کو دینا پڑتا ہے. سکوک بانڈ آپ مہنگے سے مہنگے لے رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی لائن آف کریڈٹ لائنز نہیں ہے. اب آپ کو میرا خیال ہے واپس آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑے گا. میرا اپنا یہ اسیسمنٹ ہے کہ حکومت کو اس وقت 10 سے 12 بلین اگر کہیں سے جنریٹ کر لیتی ہے تو وہ کافی حد تک وہ مسائل کے اوپر قابو پا لے گی. آپ کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ میرے حساب سے کم از کم $10 بلین ان کو اور لینے پڑیں گے جب جا کے کہیں اسٹیبلٹی کی طرف جا سکتے ہیں. اور $10 بلین کا مطلب ہے اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، اور یا تو آپ کو اگلے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کی تیاری کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ میرا خیال ہے کوئی اور چارہ نہیں ہے. یا اگر آپ دنیا میں اگر آپ کی فارن پالیسی میں کہیں کوئی لچک آتی ہے اور اگر آپ کہیں دیکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کچھ مان لیں فارن پالیسی کے اندر اپنی مجبوریاں اس کو آڑے آئیں گی آپ کے، تو اگر آپ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کو مل جائے گی. امریکن لابی کے تحت آپ کو لونز مل سکتی ہے، ادروائز آپ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوگا. پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ چائنا بھی وزٹ کر کے آئے ہیں، اور اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ہمیں توقعات وابستہ تھیں. تو آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ توقعات جو ہیں وہ پوری ہوئی ہیں یا ابھی اس میں کوئی ہے کمی بیشی؟ میں سمجھتا ہوں ڈپلومیٹکلی تو جانا ایک اچھا اور سودمند ثابت ہوتا ہے، مگر معاشی طور پہ کوئی نتائج میرے سامنے ابھی تک نظر نہیں آ رہے مجھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی معاشی نتائج اس کے سامنے نہ آئے تو ویسے بھی ڈپلومیٹکلی آپ کو جانا چاہیے. آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے پاس ان سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، وہ ٹھیک ہے. مگر اب دیکھیں معاشی طور پہ اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے وہ آگے وقت بتائے گا آپ کو. بہت بہت شکریہ اشفاق طولہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، اب ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے. ماہر ہیں اکانومی کے اور اعداد و شمار کے حوالے سے. ان کے پاس جو ہے وہ کم و بیش تقریباً ہر قسم کے فگرز ہی اگر آپ چاہیں تو ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ موجودہ حکومت سے خاصے نالاں دیکھتے ہیں اور ان کی جو پالیسیز ہیں ان سے بھی مطمئن دکھائی نہیں دیتے. تو ان سے ہم تھوڑا سا بات کریں گے کہ جو چائنا کا جو وزیر اعظم صاحب کا دورہ ہے اس کے ہماری اکانومی کے اوپر جو ہے وہ کیا اثرات مرتب ہوں گے. ویلکم ٹو دی شو فاروق صاحب. یہ بتائیں، یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے پہلے تو اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں ملک کو بھی کوئی فائدہ ہوگا یا ہماری اکانومی کو ترقی کی طرف گامزن ہوگی یا نتیجہ وہی نکلے گا؟ آئی ایم ایف کی ڈیل کے ساتھ جو ہم نے 3 بڑے وعدے کیے ہیں اس میں ایک تو کوئی 350 روپے کے جو ٹیکس ایگزیمپشن دے رکھی تھیں ان کو واپس لیا جا رہا ہے. دوسرا وعدہ یہ ہے کہ تقریباً 30 روپے فی لیٹر
पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स लगाया जाएगा, जो वजीर खजाना साहब ने हमें बताया है कि 4 रुपए फी पर हर महीने 4 रुपए इजाफी टैक्स जो है पेट्रोलियम लेवी की मद में पेट्रोल के ऊपर डीजल के ऊपर लगाया जाएगा। साथ ही साथ ये है कि तकरीबन बिजली की कीमतें जो हैं वो भी बढ़ाई जाएंगी। अगर सबको जमा किया जाए मजमूई बोझ जो है वो मेरे तखमीने के मुताबिक तकरीबन 800 से 900 अरब रुपए का इजाफी बोझ है। तो आप समझिए कि अगर 3 करोड़ खानदान पाकिस्तान में रहते हैं तो इजाफी बोझ जो है फी खानदान वो लगभग 30,000 रुपए पड़ता है। ये बोझ ऑलरेडी डाल दिया गया है और अब जो हमने देखा जो IMF ने अपना प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें कुछ इजाफी मुतालबात भी हैं। उसमें एक इजाफी मुतालबा ये है कि तकरीबन 170 अरब रुपए का इजाफी टैक्स जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर लगाया जाए। जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उनको जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान जो फाइनेंसिंग कर रही है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को छूट दे रखी है वो विड्रॉ की जाए, वो ख़त्म की जाए। और टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर जो उनको कर्जाजात दिए जाते हैं कंसेशनल बुनियाद के ऊपर उनको भी ख़त्म किया जाए। तो ये हमने करना है आगे फ्यूचर में और पहले जो मैंने बातें बताई वो हम कर चुके हैं। तो नतीजा ये निकलेगा कि मज़ीद महंगाई है आम पाकिस्तानी के लिए। आप समझिए कि एक महंगाई का नया तूफान जो है वो हमारे दरवाजे पे खड़ा है। अच्छा, इससे कर्जे वर्जे जो हासिल करने में हमें कितनी आसानी होगी? मतलब क्या हुकूमत को एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया या पेरिस क्लब हो गया या दीगर जो मुल्क हैं जो अभी तक जो है वो अपेरेंटली नज़र नहीं आ रहा है कि इवन इमदाद तो दूर की बात है, कर्जा तक देने को कोई तैयार नहीं है, तो इसके बाद जो है वो इस पोजीशन में आ जाएंगे हम। अच्छा, कितने डॉक्टर साहब कितने कर्जा चाहिए होगा पाकिस्तान को? और 127 बिलियन तो ऑलरेडी हो चुका है, अब मज़ीद क्या आपका क्या ख्याल है 10-12 बिलियन से काम चल जाएगा पाकिस्तान का? जी, अगले 12 महीनों में लगभग 30 अरब डॉलर मजमूई तौर पे पाकिस्तान को चाहिए होगा, जिसमें से 14 से 15 अरब जो है वो पुराने कर्जाजात की वापसी है और 14 से 15 बिलियन डॉलर जो है हमारे करंट अकाउंट का डेफिसिट जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है अगले 12 महीनों के अंदर। तो आप समझिए कि हमें 1 बिलियन डॉलर के हमने सुकूक बेचे हैं, 1 बिलियन डॉलर जो है वो हमें आ रहा है IMF की तरफ से। तो हमें अभी कमर्शियल कर्जाजात चाहिए होंगे। हम मुल्कों के पास जाके बायलैटरल कर्जाजात लेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मजीद कर्जा चाहिए होगा, वर्ल्ड बैंक से मजीद कर्जा चाहिए होगा, मजीद बॉन्ड और सुकूक बेचने पड़ेंगे। तो अभी लंबी फहरिस्त है जो जिनके पास हम जाएंगे और मजीद कर्जाजात जो है वो हमें लेने पड़ेंगे ताकि अगले 12 महीनों के लिए पाकिस्तान की मईशत जो है वो फ्लोट रह सके। अच्छा, वज़ीर आज़म का ये दौरा चाइना जो है उसका IMF के साथ ताल्लुकात के ऊपर जो है वो क्या असर पड़ेगा? IMF नाराज़ तो नहीं हो जाएगा कि आप चाइना के साथ भी जो है ना वो डीलें करने जा रहे हैं, इधर हमारे साथ भी कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान जो है वो बीच में ही फंस गया कि आगे कुआं पीछे खाई, मतलब आगे जो है वो चाइना है, पीछे जो है वो IMF है, तो क्या किस तरह ये बैलेंस आउट कर पाएंगे? देखिए, बुनियादी नुक्ता तो ये है कि वजीर आजम का जो चाइना का दौरा था वो बाईलैटरल दौरा नहीं था। वहाँ पे ओलंपिक्स गेम्स हो रही हैं और वहाँ पे लगभग 2.5 से 3 दर्जन हेड्स ऑफ द स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट को इनवाइट किया गया था, जिसमें से हमारे वजीर आजम साहब भी थे। मैं ये समझ पाया हूँ कि चीन की तरफ से जो एजेंडा था वो प्योरली आलमी सफारतकारी के हवाले से था, क्योंकि बहुत सारे ममालिक ने उन ओलंपिक्स को जो है वो बॉयकॉट कर दिया था। जो अमेरिका का ग्रुप कहलाता है उसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, बेल्जियम है, डेनमार्क है। तो चीन ये चाह रहा था कि उसके जो दोस्त हैं उसके साथ जो खड़े रहते हैं वो शिरकत करें। पाकिस्तान का एजेंडा मुझे लग रहा है कि हमारा एजेंडा मुख्तलिफ था, हमारा एजेंडा जो है वो माशी था। तो दोनों ममालिक के एजेंडा जो है वो मिल नहीं पा रहे थे। हम वहाँ पे चाह रहे थे कि किसी किस्म की इमदाद का ऐलान हो सके। हमें जो सेफ डिपॉजिट कहलाता है, जो चीन की एक स्कीम है जिसमें पहले हम कोई 3 बिलियन डॉलर ले चुके हैं। हमारी ख्वाहिश ये थी कि उसमें कोई 3 से 4 बिलियन का इजाफा हो जाए, या जो ट्रेड फैसिलिटी है कोई 4.5 अरब की ट्रेड फैसिलिटी हम पहले ले चुके हैं। तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि वो 10 बिलियन डॉलर पे ले जाई जाए, लेकिन इस किस्म की कोई बात हम तक पहुंची नहीं, क्योंकि चीन का एजेंडा मुख्तलिफ था और पाकिस्तान का एजेंडा जो है वो मुख्तलिफ था।
بہت بہت شکریہ فاروق سلیم صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے ماہرین کی گفتگو سنی اور میں بھی الٹیمیٹلی تو یہی کہوں گا کہ جی پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, اور امید پہ ہی دنیا قائم ہے. لیٹ سی کوشش تو کر رہی ہے حکومت, چلیں اب رسپانس اگر نہیں آ رہا تو اس میں ہماری اپنی بھی کچھ کوتاہیاں ہیں, کچھ جو ہیں وہ ظاہر ہے حالات بھی ایسے تھے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد جو ہے وہ دوبارہ مل. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے مسرت نیازی صاحبہ نے, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور وومنس کے حوالے سے بھی بڑی ایکٹیو ہیں, اور بلدیاتی ترمیمی بل کے اوپر بھی جو ہے ان کی بڑی گہری نظر ہے. تو اس سے پہلے پروگراموں میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے جو ہے وہ دوسری جماعتوں کا موقف لینے کی کوشش کی ہے, جن میں پی ایس پی ہے, یا اس میں اگر آپ بات کریں تو ایم کیو ایم پاکستان ہے, اور اب آج جو ہے نا وہ ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا پیپلز پارٹی کا بھی موقف لیں. بلدیاتی ترمیمی بل جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اور اس کی کیا خد و خال ہوں گے. ویلکم ٹو دی شو مسرت صاحبہ. تھینک یو جی. اچھا یہ بتائیں, یہ بلدیاتی ترمیم بل کے حوالے سے پارٹیاں, یہ کیا جماعت اسلامی ہے, ایک راضی ہوتا ہے تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے, دوسرا ناراض ہوتا ہے تو پہلا جو ہے نا وہ خفا ہو جاتا ہے, تو یہ کیا چکر کیا چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اکمل بھائی, جب کسی کو کام نہ کرنا ہو اور وہ کام کرنے کی طرف نہ جانا چاہے تو پھر وہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا والی بات ہو جاتی ہے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے فرسٹ ڈے سے ہی کہا تھا کہ اگر اس میں کسی قسم کی ترمیم کی ضرورت ہے اور آپ چاہتے ہیں تو ٹیبل ٹاک کی جائے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس گئے اور ان سے کہا گیا کہ مشاورت کی جا سکتی ہے, کوئی حرف آخر کچھ بھی نہیں ہوتا. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ چاہے ایم کیو ایم پاکستان تھی, جماعت اسلامی کا تو ایک ممبر ہے وہاں پہ لیکن نمائندگی تو موجود ہے ان کی, چاہے پی ٹی آئی کے لوگ تھے, اول تو بہترین پلیٹ فارم تھا ان کے پاس پارلیمنٹ. جب پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ان کو چانس بھی دی کیا کہ وہاں بات کریں, بجائے بات کرنے کے وہ واک آؤٹ کر دیتے. ان کو اصل میں موقع نہیں ملا نا, جبھی تو وہ روڈوں کے اوپر آئے. نہیں چودھری صاحب, بات یہ نہیں کہ ان کو موقع نہیں ملا, موقع بالکل ملا, لیکن وہ واک آؤٹ کر گئے. بہترین چیز تو وہی تھی, وہاں پہ بیٹھ کے آپ بات کرتے تاکہ پوری قوم آپ کو دیکھتی کہ آپ کیا چاہتے ہیں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی آپ سے بات کرنے کا موقع تو نہیں چھین رہی تھی, ایسا بالکل نہیں تھا. اور اس کے باوجود بھی چاہے جماعت اسلامی ہے, چاہے پی ایس پی ہے, تو تمام کے تمام ایم کیو ایم کے بشمول ان کے سب سے بات چیت کی گئی. ایون کہ گورنر صاحب نے جب بھیجا تو ان سے 80% تو وہی باتیں پہلے سے مان لی گئی نا, اور پھر وہ کہیں کہ نہیں یہ غلط ہے یا صحیح, تو اس کے لیے دو جمہوری جماعتوں کا حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ بھی کریں. حال میں جماعت اسلامی سے جو آپ کے جو ڈیل ہوئی ہے تو اس میں کون کون سے مطالبات ہیں جو مان لیے ہیں, یا کن کن کے اوپر ابھی جو ہے وہ مذاکرات جاری ہیں, یا بالکل یہ جو اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے اس میں یہ بل پاس ہوگا؟ نہیں دیکھیں, آج اسمبلی کا جو سیشن چل رہا ہے اس کے اندر ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دی گئی ہے اس کے اوپر, اور اس کمیٹی میں تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو دوست ہیں وہ اس میں شامل حال ہیں, اور ایون کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے منسٹر کا شکریہ بھی ادا کیا ہے پارلیمانی کمیٹی بنانے پر. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب پارلیمانی کمیٹی بن گئی اور تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے معزز ممبران اس میں موجود ہوں گے, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو بہت بہترین اور بہت احسن طریقے سے چودھری صاحب وہ حل ہو جائے گا. اچھا, آپ کا خیال ہے کہ بلدیاتی جو اچھا اس میں یہ کیا میئر کا کیا چکر, میئر کو کیا اختیارات چاہیے؟ مطلب جو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میئر کو یہ اختیار نہیں ہے, وہ اختیار نہیں ہے, تو یہ سندھ گورنمنٹ نے بھی اپنے پر رکھ کے کیا کرنے ہیں اختیارات, ان کو کیوں نہیں دیتی؟ دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس رکھ دیے جائیں. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گی, بہت چھوٹی سی چودھری صاحب دوں گی. آپ کا میرا تعلق اسی شہر سے ہے, ٹھیک ہے, آپ اگر آپ کا جانا سوبراج ہاسپٹل میں ہونا جاتا ہے یا آپ عباسی شہید ہاسپٹل میں چلے جائیں, ان کا کمپیریزن دوسرے ہاسپٹل سے کر لیں. رفیقی ہاسپٹل آپ چلے جائیں, ان کا اگر آپ دوسرے سندھ کے گورنمنٹ ہاسپٹلز جو ان سے کمپیریزن کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور ویسے بھی یہ کہتے تھے کہ جی ہم اس پہ لگا نہیں سکتے, جو پہلے رہ کے گئے ہیں جناب وسیم اختر صاحب, وہ کہتے تھے کہ جی میرے پاس اختیارات نہیں. اگر اختیارات کی بات کی جائے چودھری صاحب, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ نہیں دیکھا کہ میرا اپوزیشن کا کون ہے. اگر دیکھا جائے تو ایم کیو ایم کا جو میئر تھا وہ ہمارے اپوزیشن میں تھے, ہم انہیں ٹائم پیریڈ پورا نہ کرنے دیتے.
پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں ٹائم پیریڈ بھی پورا کرنے دیا، جبکہ جو دعوے دار بنتے ہیں یہاں پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی بات ہے پروٹیسٹ کیا جائے، لیکن تنقید ایسی تنقید ہو جس کا کوئی فائدہ ہو۔ ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے کہ وہ بیسیکلی کراچی کی آبادی کو بھی جو ہے نا وہ بہت کم دکھایا گیا، وہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ کراچی کی نمائندگی جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی بہت کم ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کبھی کراچی سے آ سکے، تو کہیں اس قسم کا احساس محرومی تو نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں چودھری صاحب، میں اس چیز کو بالکل بھی ایڈمٹ نہیں کروں گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم کیوں، دیکھیں کبھی ہم نے بڑی معذرت کے ساتھ کبھی ہم نے یہ کہا ہے کہ کے پی کے اندر اور پشاور کچھ اور ہے، کبھی ہم نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان میں کوئٹہ کچھ اور ہے، کبھی ہم نے پنجاب میں یہ کہا ہے کہ لاہور کچھ اور ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سندھ میں، دیکھیں سندھ سے، دیکھیں سندھ سے کیوں بات کریں وہاں پہ ہزارہ جو ہے وہ الگ صوبے کا مطالبہ کرتے ہیں، سرائیکی کی بات کریں تو لوئر پنجاب میں الگ صوبے کی بات ہوتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کراچی کو ہم سندھ سے الگ ہمیشہ کیوں سمجھتے ہیں؟ کراچی ہی سندھ ہے۔ دیکھیں ہم نے کبھی، پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی فرق ایسا نہیں رکھا، اور آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ نالائق ہمارے جو پہلے کے میئر تھے وہ گئے، اور اب اگر ایڈمنسٹریٹر آیا ہے تو آپ دیکھیں کہ کام بھی ہونا شروع ہوئے، اور اختیارات کی وجہ دیکھی جائیں تو یہ کوئی جنگ نہیں تھی کہ ان سے اختیارات لیے نہیں گئے تھے۔ مجھے بتائیں نا کیا کام کیا ہونا شروع ہوئے ہیں؟ اب یہ جو نیا میئر ہے مرتضی وہاب صاحب کیا کام کریں؟ الٹا جو ہے نا وہ نارتھ نازم آباد کو انہوں نے ایک الگ ہی جو ہے نا وہ اینٹیٹی بنا دی ہے، وہاں پہ جو ہے نا وہ لوگوں کو ڈی ایم سی کوئی چلان دے رہی ہے، وہاں کا ایڈمنسٹریٹر ہے اور لوگوں کو نہ کاروبار کرنے دیے جا رہے ہیں، ایڈمنسٹریٹر بھی اس کے اوپر خاموش ہے، مرتضی وہاب بھی خاموش ہیں، وہاں پہ گراؤنڈوں کا الگ مسئلہ چل رہا ہے، تو کام کون سا؟ دیکھیں جن گراؤنڈز پہ قبضہ مافیا تھا، ان گراؤنڈز کی، دیکھیں ڈی ایم سی اور کے ایم سی کی کہانی چل رہی ہے۔ دیکھیں میں بتا رہی ہوں نا، کے ایم سی ڈی ایم سی کے اندر رہتے ہوئے جو گراؤنڈ تھے، جو پارکس تھے، ان پہ تو قبضہ کیا ہوا تھا شریف لوگوں نے اور نفیس لوگوں نے۔ اگر وہ قبضے چھڑوا کے سرسبز ہوئے اور ہمارے اور آپ کے بچے اگر ان کو آباد کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی عوام کو دے رہی ہے۔ نارتھ نازم آباد جو ہے یہ پاکستان سے کوئی الگ ہے یا کراچی سے یا سندھ سے کوئی الگ صوبہ ہے؟ نہیں ایسا نہیں، وہاں پہ جو ہے نا وہ نئے فارم جو میں بھی اسکرین پہ بھی آپ کو شیئر کر رہا ہوں، وہاں پہ جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں، وہ کوئی نئے پتہ نہیں کس قانون کے تحت جو ہے نا وہ وہاں پہ لوگوں کو فارمز دے رہے ہیں کہ یہ آپ بھریں، اور ڈیجیٹل چالان ابھی بل بھی، اور وہ بھی جو ہے نا وہ 2013 کے بل کے مطابق چالان بنا ہوا ہے، اور دیکھیے گا اس میں اسپیلنگ مسٹیکس بھی ہیں، تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ آپ بتائیں نا کہ کیا صرف نارتھ نازم آباد سے ہی آپ نے لینے ٹیکس یا باقی کراچی سے بھی؟ دیکھیں میری بات سنیں، جہاں تک اگر ٹیکس کلیکشن کی بات ہوگی، اگر ٹیکس کلیکشن کسی بھی صوبے میں، کسی بھی شہر میں اگر لیا جائے گا، ضلع میں یا کسی تحصیل میں نہیں لیا گیا نا، دیکھیں اگر لیا جائے گا، اگر کوئی لیا جائے گا تو وہ کسی کی جیب میں نہیں جائے گا، وہ انہی اور وہاں کے عوام پہ خرچ ہوگا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ جب تک ایڈمنسٹریٹر کی پرمیشن نہیں ہوگی، جب تک کمیٹی اس کا فیصلہ نہیں کرے گی، اس پہ امپلیمنٹ خود سے تو کوئی ایک شخص نہیں کر سکتا نا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص کہے گا کہ جی جو کچھ میں نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہے۔ تو پھر یہ مجھے بتائیں نا، آپ کی شاید نالج میں نہیں ہے، تو میں کوشش کروں گا اس کے اوپر ہم ٹاپ لیڈرشپ جو ہے ان سے بھی اس کے اوپر بات کریں، کہ فی الحال تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس ایشو کو جو ہے نا تھوڑا سا ریز کیا جائے، کہ بیسیکلی جو ہے نا یہ جو دیکھیں میری نظر میں ایسا، دیکھیں میری نظر میں چودھری صاحب، میری نظر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے، میری نظر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں، دکھا رہا ہوں آپ کو، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو بات نہیں بھی ہوتی تو وہ کہہ دی جاتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایسا، جب تک دیکھیں یہ اسکرین پہ چل رہے ہیں نا، آپ دیکھیں، میں بالکل میں اس کو دیکھ رہی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز پر بات ہو سکتی ہے اور کی جا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ مسرت نیازی صاحبہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔